بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سورہ سیرت میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ جو کہ کس کس کا کون کون مر گیا تھا اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صرف ابو لہب کو زندہ رکھا ہوا تھا، اور وہ یہ کیونکہ اس لیے کہ اس کو واحد سینئر شخص تھا جو بدترین انسان تھا، اور دشمنوں میں ایک ذرا اگر کسی میں بھی دشمنوں میں سے کہ ایک ذرا برابر بھی انسانیت تھی تو اللہ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق دی تھی، لیکن اس کو نہیں دی تھی، جس میں کہ بہترین مثال ابو سفیان کی ہے اور سہیل بن عمر ہے کہ یہ دونوں جو تھے ان میں پھر بھی انسانیت تھی، کچھ تھوڑی بہت دشمنی میں حدیں نہیں کراس کرتے تھے، اس لیے بعد میں ان کو اسلام لانے کی توفیق ہو گئی۔ ابو لہب جو تھا وہ چیف بھی تھا، اس لیے اس کو مجبور نہیں کیا گیا تھا کہ وہ جنگ میں جائے، اور اگر اگر وہ چلا بھی جاتا نا تو اس نے کہا کہ میں جب تک خود ابو سفیان سے، یعنی اس کو جب یہ خبر پتہ چلی تو اس کو ڈپریشن تو بہت ہوئی، اور اس نے کہا کہ جب تک کہ میں خود ابو سفیان سے خود نہ پوچھ لوں میں یقین نہیں کروں گا کہ واقعی ہی میں ان لوگوں کو ہار ہو گئی ہے۔ تو العباس جو ہیں یہ ابو لہب کے بھائی تھے، کہ یہ جب ان کے گھر ملاقات ہوئی اس کی ابو لہب کی، اور جب ابو سفیان آیا تو اس نے پوچھا ان سے کہ تم بتاؤ کیا ہوا، تو اس نے یہ کہا کہ ہم جیسے ہی مسلمانوں سے ملے یوں لگا کہ ہماری کوئی طاقت ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ہمیں اس طرح سے قابو کر لیا کہ جس کو وہ چاہتے تھے مارتے تھے، جس کو وہ چاہتے تھے جنگی قیدی بنا لیتے تھے، اور وہ ہمارے قابو میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں قریش کو بھی بلیم کر سکتا ہوں، کیونکہ میں قریش کو بھی بلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کہ اللہ کی قسم مسلمانوں کی فوج میں ایسے لوگ دیکھے جن کے چہرے جو تھے وہ چمک رہے تھے، اور کالے اور سفید گھوڑوں پر آسمان اور زمین کے درمیان وہ جو تھے وہ آ رہے تھے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا وہ یہ سن رہا تھا یہ باتیں، اور وہ مسلمان تھا، وہ سن کر خوشی سے بولا واللہ وہ تو فرشتے تھے، اللہ اکبر، اس نے کہا وہ تو فرشتے تھے۔ ابھی یہ غلام تھا، اس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، تو جب اس کو ابو لہب کو یہ پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو شدید غصہ آیا، اس نے غلام کو مارنا شروع کر دیا اور بہت سخت زخمی کر دیا۔ تو ام الفضل جو تھیں، عباس کی بیوی جو تھیں، وہ آئیں اور انہوں نے بچانے کی کوشش کی، تو اس نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ تو ام فضل کو بہت غصہ چڑھا، اور ام فضل نے یہ کہا کہ جب سید چلے گئے، یعنی وہ جو ہے ان کے جو خامند ہیں عباس، وہ چلے گئے ہیں، تو جب سید چلے گئے تو تم یہ حالت کر رہے ہو میری بھی اور میرے غلام کی بھی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ام الفضل جو تھیں ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد دوسری خاتون تھیں جو ایمان لے کر آئی تھیں، اور عباس جو ان کے خامند تھے ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن دل میں ایمان نہ آیا تھا، لہٰذا ان کا غلام بھی مسلمان تھا، اور عباس کو تو بدر کے بعد اسلام لانے کی توفیق ہوئی جب انہوں نے پیسوں کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ میں نے کل ذکر کیا تھا، تو وہ پیسے جو تھے اس کے بارے میں آپ نے بتا دیا تھا، تو یہ مان لیا تھے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب سب قریش والے جو تھے اور سارا مکہ جو تھا وہ ویلنگ کر رہا تھا، یعنی ماتم کر رہا تھا، ہر گھر میں ماتم تھا، اور وہی خواب اس کا جو تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا کہ اس کے تو جو قریش کے سردار تھا اب ابو سفیان ہی تھا، تو اس نے کہا کہ کوئی عورت بھی جو ہے وہ یہاں پہ اب ماتم نہیں کرے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خبر جب مسلمانوں کو ملے گی تو وہ خوش ہوں گے، لہٰذا اس نے یہ لا لگا دیا کہ کوئی بھی ماتم نہیں کرے گا۔ یہاں سے پھر سنن ترمذی میں روایت ہے کہ جنگ بدر ہی کے دن، یعنی یہاں سے ہزاروں میل دور، بہت دور، ہزاروں میل دور رومن اور پرشینز میں جنگ جاری تھی، یعنی ادھر جنگ بدر ہو رہی تھی، ادھر رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں، اور ان دونوں طاقتوں میں اکثر جنگیں جو تھیں وہ ہوتی رہتی تھیں اور ہو رہی تھیں، اور پرشین امپائر جو تھی وہ بہت قوت والی تھی۔ پرشین امپائر جو تھی وہ آتش پرست تھے، اور رومن جو تھے وہ کرسچنز تھے،
تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ رومنز کے ساتھ تھیں کہ کچھ بھی ہو وہ اہل کتاب تھے، اور پرشین جو تھے وہ تو زرپرش تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو جس چیز کی توقع اس دن نہ تھی وہ یہ تھی کہ پرشین امپائر کو ڈیفیٹ ہوئی اور رومن امپائر جو تھی وہ جیت گئی، جبکہ رومن امپائر پرشین امپائر کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ روم میں کہ الف لام میم غلبت الروم، غالب آ گئے روم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ زمین میں اور اس کے بعد وہ اس غلبے کے بعد غالب آ گئے۔ فی بضع سنین، آئیں گے فی بضع سنین، کچھ عرصے کے بعد۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہو رہے ہوں گے، کس چیز پہ خوش ہو رہے ہوں گے مومن؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تھا یہ کہ مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ اہل روم کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، لیکن پرشین کا جو قوم تھی وہ بہت مضبوط تھی اور بہت طاقت تھی اور بہت بڑی تھی، اور ان کو ہرانا آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ ہار گئے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیز جو تھی قرآن میں پہلے ہی پریڈکٹ کر دی تھی۔ یہ آیات بہت پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور جب یہ نازل ہوئی تھیں اس وقت ابی بن خلف جو تھا وہ ابو بکر کے پاس گیا اور تنزیہ، اس نے بہت تنزیہ کہا کہ کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ روم جیت جائے گا؟ یعنی آپ سوچیں نا کہ اس وقت اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جنگ ہوگی اور پاکستان جیت جائے گا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ناممکنات میں سے لگ رہی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل یہی چیز تھی وہاں پہ کہ روم کا جیتنا جو تھا وہ ناممکن تھا۔ تو جب یہ پریڈکشن اللہ تعالیٰ نے کی تھی تو ان کو بہت ہی عجیب سی یہ بات لگی، اور انہوں نے جا کے کہا کہ کیا تم کر سکتے ہو کہ وہ جیت جائے گا؟ جبکہ پرشین امپائر ہر جنگ جیت رہی تھی اور بہت سٹرونگ تھی، اور رومن جو تھے وہ کمزور بھی تھے اور ان میں آپس میں اختلافات بھی بہت تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں ضرور جیت جائے گا۔ تو ابی نے کہا کتنے سالوں بعد؟ تو ابو بکر نے کہہ دیا 6 سال بعد، کیونکہ 6 سال بضع سنین جو ہیں وہ 3 سے 9 سال ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک درمیانی راہ لی اور کہا کہ 6 سال بعد۔ 6 سال بعد جنگ نہ ہوئی اور ابو بکر جو تھے وہ اپنی شرط ہار گئے۔ لیکن بدر کے دن جب یہ بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت روم نے بہت بڑا حملہ کیا، اور جو ہیراکلیوس روم کا بادشاہ تھا اس نے، اور خسرو کون تھا؟ پرشین تھا، خسرو کے اوپر حملہ کیا، اور اللہ کی مدد سے خسرو کے 2 جو بڑے جنرلز تھے انہوں نے ڈیفیکٹ کر دیا، یعنی انکار کر دیا اس میں سے شامل ہونے میں سے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا فیملی ممبر تھا اس نے اس کو تخت سے اتارنے کی کوشش کی۔ تو یہ اس کی وجہ سے اس کو بہت بری شکست کا سامنا ہوا عین کس دن؟ بدر کے دن، اور وہ قرآن نے جو پریڈکشن کی تھی وہ بدر ہی کے دن پوری ہو گئی کہ اس دن مومنین جو تھے وہ خوش تھے اپنی فتح پہ۔ تو اب اس فتح کا اللہ نے پہلے ہی آیات کے ذریعے سے ذکر کر دیا تھا، مگر مسلمانوں کو روم کے فتح ہونے کا پتہ نہ چلا، کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ کا تو دور تھا ہی نہیں، خبر پہنچنے میں بہت وقت لگتا تھا اور ٹائم لگتا تھا، اس لیے وہ بعد میں پتہ چلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم نے 6 سال کیوں کہے؟ کیونکہ بضع سنین جو ہے وہ 3 سے 9 سال ہوتے ہیں، تو جبکہ 8.5 سال بعد جو ہے روم کو فتح جو تھی وہ حاصل ہو گئی تھی۔ تو یہ یعنی قرآن پاک کی آیات کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کتنا حق ہے کہ اتنا سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ روم جیتے گا اس دن جس دن مومنین بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ حالانکہ اس وقت جس وقت یہ آیات اتری تو کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، صرف آیات تھیں اور انہوں نے ان پہ یقین کر لیا۔ لیکن جس دن بدر ہوئی اسی دن ہزاروں میل دور
روم جو تھا اس نے پرشیا کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ اچھا، اب جہاں تک بدر کے صحابہ کی جنہوں نے حصہ لیا اس میں ان کی فضیلت کا ذکر ہے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں پوری ایک کتاب ہے ان کی فضیلت پر کہ جو جنہوں نے حصہ لیا اس میں سب سے پہلے جو صحابی شہید ہونے والے تھے بدر میں، ان کی والدہ آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے پوچھا آپ سے کہ کیا میرا بیٹا جنت میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جنان میں ہے، یعنی ایک نہیں بہت سی جنتیں ہیں اور وہ فردوس الاعلیٰ میں ہے کہ جو سب سے اونچی جنت کا حصہ ہے اس میں ہے۔ یہاں پہ ہم ایک اور قصے کا ذکر کرتے ہیں۔ حاطب ابن بلتہ کی کہانی ہے یہ کہ یہ کافی سال بعد کی بات ہے، یعنی بدر کے کافی سال بعد کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مکہ کو فتح کریں گے اور حملہ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل سیکرٹ رکھا تھا اور چند صحابہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں بتایا تھا، اور کہا تھا کہ یہ بات جو ہے یہ قریش تک پہنچنی نہیں چاہیے۔ لیکن حاطب جو تھے ان کی فیملی مکہ میں تھی، حاطب کی فیملی مکہ میں تھی، بیوی بچے سب مکہ میں تھے، اور ان کا کوئی بھی وہاں پہ اور مددگار نہیں تھا۔ لہٰذا حاطب کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مدد ضرور کرنی ہے اور انہوں نے کامیاب ہونا ہے، لیکن ان کو فکر یہ تھی کہ ایسے نہ ہو کہ میرے بیوی بچوں سے قریش جو ہیں وہ انتقام لیں اور ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا اور وہ ایک عورت کے حوالے کر دیا کہ وہ جا کے قریش کو یہ بتا دیں کہ حملہ ہونے والا ہے، اور اس عورت نے وہ خط اپنی جو چٹیا تھی اس کے اندر چھپا لیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ اطلاع دے دی گئی کہ وہ خط فلاں فلاں عورت کے ذریعے جا رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور اس عورت کا حلیہ بیان کیا اور کہا کہ اس کے پاس سے وہ خط لے کر آؤ۔ آخر اس عورت نے جب کو جا کے پکڑا تو پہلے تو انکار کرتی رہی، لیکن جب دھمکی دی تو اپنی چٹیا کھول کے اس نے وہ جو خط تھا ان کے حوالے کر دیا۔ اب جب وہ خط آیا اور اس پہ پڑھا تو عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ چڑھا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اس نے کفر کیا ہے، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا قتل کر دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا اور حاطب سے سوال کیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ تھا کہ اللہ کو آپ کی مدد تو ضرور کرے گا، لیکن میرا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، مجھے اپنی فیملی کی فکر تھی، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں قریش ان کو نہ مار ڈالیں، تو میں نے ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ کام کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ حاطب، کہ حاطب نے سچ کہا ہے۔ لیکن اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں، کیونکہ اب اگر یہ کفر نہیں ہے تو یہ ایک کرائم ہے، اس نے ایک کرائم کمٹ کیا ہے۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ذرا سختی سے کہا کہ یا عمر، تمہیں کیا پتہ کہ اللہ نے بدر کے شریک لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یعنی یہ اتنے سال بعد ہے، 6-7 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو۔ ابھی تو یعنی مکہ کی فتح جو تھی وہ تو بدر تو پہلی جنگ تھی، اس کے 5-6 سال بعد جا کے جنگ فتح ہوا تھا مکہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہیں کیا پتہ کہ اللہ نے بدر کے شریک لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اعملوا ما شئتم، جو عمل تم نے کرنا ہے کرو، اس لیے کہ تم نے بدر میں شرکت کی تھی۔ تو اس لیے جتنے بھی اسکالر ہیں، ابن ہشام ہیں، ابن اسحاق ہیں اور ابن کثیر ہیں، ان سب نے پھر ہر ممکن یہ کوشش کی کہ تمام وہ صحابہ ان کے نام لکھ سکیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، چاہے وہ 310 تھے یا کتنے تھے۔ تو اگر ہم ان کے نتائج پہ غور کریں کہ کیا نتائج نکلے نا بدر کے، تو بدر کے نتائج میں سب سے جو بڑا ایک فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ قریش کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان اب کوئی چند ڈیفرنٹ گروپس کا نام نہیں ہے،
مسلمان باقاعدہ ایک پولیٹیکل اینٹی ہیں، باقاعدہ ایک اسٹیٹ ہیں، اور اگر مقابلہ قریش کو کرنا ہے تو مسلمانوں کے یہ نہیں ہوگا کہ گروہوں سے کرنا ہے، بلکہ ایک باقاعدہ ایک اسٹیٹ ہے جس سے مقابلہ کرنا ہے. یعنی مسلمانوں کی حیثیت ایز اے اسٹیٹ جو تھی وہ قائم ہو گئی تھی جنگ بدر کی وجہ سے. یہ اس قدر بڑا فائدہ تھا کیونکہ اس سے پہلے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چند مسلمان ہیں جو مدینہ چلے گئے ہیں اور مختلف گروہوں میں یہ ہیں اور ان کو ختم کرنا بہت آسان ہوگا. لیکن جنگ بدر کی فتح سے ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان کوئی چند ڈفرینٹ گروپس ہیں، بلکہ باقاعدہ ایک اسٹیٹ ہے جو قائم ہو چکی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ قریش کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ جس کا کہ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ مسلمان جیت سکتے ہیں. وہ تو آئے تھے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے، ان کا نام مٹانے کے لیے. تو ان کو جب یہ احساس ہوا کہ مسلمان اب ایک اسٹیٹ ہیں اور مسلمانوں کی بھی قوت ہے، طاقت ہے، تو ظاہر ہے کہ سائیکلوجیکلی قریش جو تھے ان کے لیے ایک بہت زیادہ یہ ڈی مورلائزنگ تھا. یعنی ان کی نفس کے لیے بہت زیادہ ان کو نفس کو کچلنے والی چیز تھی کہ ان کا جو فخر اور تکبر اپنے اوپر اور اپنی طاقت کا گھمنڈ وہ سب ٹوٹ گیا تھا جنگ بدر کی وجہ سے. ورنہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بس مسلمان تھوڑے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو جا کے مارنا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. لیکن اس فتح کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ یہ غلط سوچ رہے ہیں، اور اس لیے ان کی اپنی ہمتیں جو تھیں وہ بہت زیادہ جو تھیں ان کے ڈوب گئی تھیں، کیونکہ ان کے اندر وہ تکبر، وہ بڑائی وہ ختم ہو گئی تھی. پھر تیسری چیز جو سامنے آئی جنگ بدر کی وجہ سے وہ منافق تھے، کیونکہ ابھی تک تو مکہ میں، مدینہ میں یا مشرک تھے یا مسلمان تھے یا یہود تھے، منافق کوئی نہیں تھا. لیکن اب منافقت نے جنم لیا، اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، ان کے سارے نام بھی بتائے ہوئے تھے. تو یہ سارے نام جو تھے کون کون منافق ہے اس کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. یہ ایک اور اگرچہ اس کا بدر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو تقویٰ کا لیول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے منافقوں کے نام ایک صحابی کو بتا دیے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے جا کے پوچھتے تھے کہ تمہیں میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام دیے ہیں تمہیں، اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. یہ سوچیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس قدر، یعنی جن کے لیے جنت اس دنیا میں بتا دی گئی تھی، ان کو یہ خوف تھا کہ میرا نام منافقوں میں نہ ہو. تو آج ہم کہاں ہیں؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس چیز سے بچا لے. تو یہ چیز تھی کہ جنگ بدر میں منافق سامنے آ گئے تھے، اور ان کی منافقت جو تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی. کیونکہ وہ جنگ بدر کی فتح سے خوش نہیں تھے. وہ جس میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ ان کا سردار تھا، اور اس کو بننا تھا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بننا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے وہ نہ بن سکا. تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں جو تھا وہ ایک ناپسندیدہ چیز تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے پھر جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ بھی منافق ہی تھے. تو یہ جو منافق تھے ان کو یہ سامنے آ گئے کیونکہ ان لوگوں کو فتح اچھی نہیں لگی تھی. اور پھر یہود کی دشمنی سامنے آئی. ابھی تک یہود کی دشمنی کھل کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن بدر کے بعد یہود کی دشمنی بھی کھل کے سامنے آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو دشمن مدینہ میں تھے ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ اب انہوں نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. یہاں پہ ہم آج اپنی سیرت کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی لذت عطا فرمائے. یعنی ایمان کی جو لذت ہے اس کے کچھ اور ہی ذائقہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ایمان کی لذت عطا فرما، اور اپنے دین پہ فخر
عطا فرما کہ ہم تیرے دین پر فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب املا قلبی بحبک یا اللہ، اے اللہ نے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اے اللہ، کیونکہ اللہ کی محبت ہی وہ واحد محبت ہے جو ہمیشہ رہے گی اور قیامت کے دن سامنے آئے گی۔ باقی محبتیں اس دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گی جب ہم چلے جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔